اسسٹنٹ کمشنر پتوکی عامر بٹ کا عرفان پی ایس او اور میونسپل کمیٹی کے عملہ کے ہمراہ تحصیل بھر میں ہونے والی بارشوں کے حوالے سے شہر بھر کا دورہ، پانی کی نکاسی کے حوالے سے کام جاری۔ پتوکی میں بارش کے باعث سنوکر کلب کی چھت گر گئی، واقعے میں 4 نوجوان زخمی، ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر طبی امداد فراہم کر دی۔ گوجرا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیم کے پولیس کے ہمراہ چھاپوں کے دوران ناقص آئل بنانے والے 2 یونٹ پکڑے گئے۔ غیر قانونی یونٹ سے 2865 لیٹر مضر صحت آئل برآمد۔ گوجرا میں موٹر وے M4 پر تیز رفتار کار کنٹینر سے ٹکرا گئی، حادثے میں کار سوار ایک شخص جاں بحق، 4 شدید زخمی، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے علاقے سہراب کوٹ میں احتجاج کے دوران بس ٹرمینل پر حملہ آور ملزمان نے ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس افسر سے سرکاری اسلحہ، گولیاں اور موبائل فون چھین لیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کلر سیدہ میں سیاسی پاور شو، ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ کراچی میں او لیول کا ایک طالب علم ڈکیتی کی واردات میں ملوث نکلا۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں تشدد سے ہلاک 9 سالہ گھریلو ملازم کامران کے قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ لاہور میں کئی افراد نے مسلم لیگ نون کے دفتر پر دھاوا بول دیا اور توڑ پھوڑ بھی کی۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے 20 سالہ طالبہ لاپتہ، ذرائع کا کہنا ہے درج FIR کے مطابق الحافظ ٹاؤن مرغزار کالونی کی 20 سالہ لائبہ خان کو بھائی نے صبح جیل روڈ پر یونیورسٹی کے گیٹ پر اتارا تھا۔ بکر کے علاقے دریا خان میں قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی گاڑی ایک کار سے ٹکرا گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج کلر سیدہ میں پاور شو کیا، جہاں مریم نواز نے جلسے سے خطاب کیا۔ السلام علیکم، نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں راجہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات شامل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وہیں بہت سی بھولی بسری کہانیاں بھی سامنے لے آتی ہیں۔ آج ایسی ہی ایک کہانی ہم آپ کو سنانے والے ہیں، جو کہ ہے پرانی دلی میں واقع مبارک بیگم مسجد کی، جس پر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا پرانی دلی کی یہ مسجد ایک انگریز افسر کی ہندو بیوی کے نام سے منسوب ہے؟ پونا شہر سے ایک برہمن خاتون دلی آتی ہیں۔ وہ دلی کے سب سے بااثر سفید فام سرکاری اہلکار کی بیگم بن جاتی ہیں اور پھر دلی میں ان کے نام پر ایک مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ یہ قصہ بظاہر عجیب سا معلوم ہوتا ہے، لیکن ایسا حقیقت میں ہوا تھا۔
یہ مسجد پرانی دلی کے علاقے چاوڑی بازار کی تنگ گلیوں میں موجود ہے۔ 19ویں صدی میں تعمیر ہونے والی یہ مسجد ایک طوائف کے نام پر ہے۔ اس کا اصلی نام مبارک بیگم کی مسجد ہے۔ یہ واضح نہیں کہ سن 1800 یہ مسجد مبارک بیگم نے خود تعمیر کروائی تھی۔ وہ ایک بہت اچھی خاتون تھی۔ مسجد کس نے تعمیر کروائی یہ ابھی تک ایک سوال ہے، لیکن یہ بات یقیناً درست ہے کہ کسی طوائف کی جانب سے مسجد تعمیر کروانا یا ان کے نام پر مسجد تعمیر ہونا کوئی عام بات نہیں، جبکہ اس زمانے میں بادشاہ، ان کی بیویاں یا اشرافیہ مسجد تعمیر کرواتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس زمانے میں مبارک بیگم ایک بڑی شخصیت تھی۔ تاریخ ان کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتی، لیکن جو بھی تفصیلات موجود ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں۔ ان کا نام مبارک تھا اور وہ دلی میں رہتی تھیں۔ وہ ایک مراٹھی تھیں اور پونا سے آئی تھیں۔ کچھ جگہوں پر ان کا نام چمپا آیا ہے، لیکن اس کی تصدیق کے لیے زیادہ ذرائع موجود نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چمپا یا جو بھی ان کا نام تھا کس طرح مبارک بیگم بنی۔ یہ لڑکی پونے سے سفر کر کے دلی پہنچی اور پرانی دلی میں ان کے نام پر مسجد کیسے تعمیر ہوئی جہاں پر مغل تہذیب کا اثر نظر آتا ہے۔ مبارک بیگم اصل میں ایک ہندو تھیں جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور ان کا مسلمان نام بی بی مرات مبارک النساء بیگم رکھا گیا، لیکن وہ مبارک بیگم کے نام سے ہی مشہور ہوئیں۔ ان کی شادی برطانیہ کے پہلے ریزیڈنٹ جنرل ڈیوڈ آکٹر لونی سے ہوئی۔ بعض مورخین کے مطابق انہیں جنرل آکٹر لونی نے بغیر شادی کیے ہی رکھا ہوا تھا۔ یہ مغل بادشاہ اکبر شاہ دوئم کا دور حکومت تھا اور جنرل آکٹر لونی دلی میں حکومت برطانیہ کی جانب سے تعینات کیے جانے والے اہلکار تھے۔ جنرل آکٹر لونی اور مبارک بیگم کے تعلقات کی نوعیت جو بھی ہو، جنرل کی زندگی میں مبارک بیگم کی بہت اہمیت تھی۔ مولوی جعفر مسان نے لکھا ہے کہ مبارک بیگم ڈیوڈ کو بہت عزیز تھیں۔ مبارک بیگم جنرل ڈیوڈ آکٹر لونی کی 13 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ وہ جنرل کے سب سے چھوٹے بیٹے کی ماں بھی تھیں۔ مبارک اور ڈیوڈ نے شادی کی تھی، حالانکہ وہ جنرل سے چھوٹی تھیں، لیکن دونوں کے درمیان تعلقات میں وہ حاوی تھیں۔ اسی لیے جنرل نے مبارک بیگم سے ہونے والے اپنے بچوں کی تربیت مسلمان انداز سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دلی یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر انیرودھ دیش پانڈے کہتے ہیں برطانوی اور مغل حلقوں دونوں میں مبارک بیگم سے نفرت کی جاتی تھی۔ مبارک بیگم اپنے آپ کو لیڈی آکٹر لونی کہلواتی تھی جو انگریزوں کو پسند نہیں تھا، اور وہ اپنے آپ کو قدسیہ بیگم شہنشاہ کی ماں بھی کہلواتی تھیں جو مغلوں کو پسند نہیں تھا۔ جنرل آکٹر لونی نے ایک پارک تعمیر کروا کر اس کا نام مبارک باغ رکھ دیا۔ مغل اس باغ میں جانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی تھیں۔ آج کل طوائفوں کی مختلف ناموں سے تذلیل کی جاتی ہے، لیکن مغل دور میں طوائفوں کو اس حد تک برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں مبارک بیگم ایک مشہور نام تھا۔ دلی میں اپنے دور کا آخری بڑا مشاعرہ مبارک بیگم کے محل میں ہوا، جس میں 40 شعراء شریک ہوئے، جن میں سے ایک مرزا غالب بھی تھے۔ انیرودھ دیش پانڈے کہتے ہیں کہ دلی میں اپنے قیام کے دوران جنرل آکٹر لونی نے مکمل طور پر مغلوں کی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیا تھا، اس لیے انہیں سفید فام مغل کہا جانے لگا۔ ضیاء الاسلام اپنی کتاب ویمن ان مسجد میں مبارک بیگم کے بارے میں ذرا مختلف رائے پیش کرتے ہیں۔ اسلام نے بتایا کہ یہ لڑکی جو پہلے ایک طوائف ہوا کرتی تھی، اپنے ماضی سے جان چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور معاشرے کی اشرافیہ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی لیے پہلے اس نے ایک برطانوی جنرل ڈیوڈ آکٹر لونی سے شادی کی، اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ایک مسلمان سردار سے شادی کر لی۔ مسجد تعمیر کروانا بھی اشرافیہ میں شامل ہونے کی ان کی کوششوں کا ایک حصہ تھا۔ ایک تاریخی موقف یہ ہے کہ مبارک بیگم نے یہ مسجد تعمیر کروائی۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اسے جنرل آکٹر لونی نے تعمیر کروا کر اس کا نام مبارک بیگم سے منسوب کر دیا، لیکن یہ مسجد یقیناً مبارک بیگم نے تعمیر کروائی اور جنرل نے اس کے لیے رقم فراہم کی۔ قرون وسطی کے زمانے میں خواتین نے کئی مساجد اور مدرسے تعمیر کروائے۔ دلی میں فتح پوری مسجد مغل بادشاہ شاہ جہاں کی اہلیہ نے بنوائی تھی، لیکن ضیاء الاسلام کہتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فتح پوری مسجد ایک بادشاہ کی بیوی نے تعمیر کروائی تھی، جبکہ مبارک بیگم ایک طوائف تھیں۔ مسجد کی موجودہ حالت پر نظر دوڑائیں تو کچھ یوں منظر سامنے آتا ہے۔ مسجد کے داخلی دروازے پر لگی ہوئی تختی پر مسجد مبارک بیگم لکھا ہوا ہے۔ اصلی مسجد 2 منزلہ ہے۔ زمینی حصہ ایک طرح کا پلیٹ فارم بن گیا ہے اور وہاں دکانیں ہیں۔ مسجد کے داخلی دروازے کی طرف جانے کے لیے ایک تنگ گلی سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل پر مسجد قائم ہے، وہاں نماز کے لیے ایک ہال ہے اور 3 گنبد ہیں۔ چند روز قبل بارش کی وجہ سے ان میں سے ایک گنبد گر گیا تھا۔ مسجد کی تعمیر مکمل طور پر سرخ پتھروں سے ہوئی ہے۔ حال ہی میں گرنے والے گنبد کے ٹکڑوں میں بھی سرخ ریت دیکھی جا سکتی ہے۔ مسجد سن 1823 میں تعمیر کی گئی اور چند برسوں میں یہ اپنے وجود کے 200 برس مکمل کرنے والی ہے۔ اس حالیہ واقعے کے علاوہ عمارت کو کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا ہے۔
गुम्बद के गिरने वाले हिस्सों के अलावा मस्जिद सही सलामत दिखाई देती है। प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे कहते हैं कि पुरानी दिल्ली के इलाकों में रहने वाले लोग आज भी मुबारक बेगम मस्जिद को तवाइफ की मस्जिद पुकारते हैं, लेकिन कोई भी इस नाम से पुकारने पर अजीब सा महसूस नहीं करता। ये इस मस्जिद का बाकायदा नाम बन चुका है और लोग माजी के इस नाम को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। लेकिन सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। अब्दुस सत्तार ईदी 28 फरवरी 2028 को एक मेमन मुस्लिम घराने में पैदा हुए। एक पाकिस्तानी इंसान दोस्त, ऐसी शख्सियत के हामिल जिसने ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकार एम्बुलेंस नेटवर्क है। मुख्तलिफ बेघर पनाहगाहों, जानवरों की पनाहगाहों, बहाली मराकज़ और यतीम खानों के साथ पाकिस्तान भर में आपकी खिदमत काबिले रश्क है। अपने ईमान के सवाल पर वो कहा करते थे कि वो एक दोस्त और रूहानी शख्सियत के मालिक हैं। उनके मुताबिक खाली अल्फाज और लंबे जुमले खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। खुदा को ईमान अमल के जरिए दिखाएं। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट ने अपनी कारकर्दगी से लोगों के दिल जीत लिए। दौरान बारिश में गली बाजारों और शहर भर में म्यूनसिपल कमेटी के अमले के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मदीना कॉलोनी, मोहल्ला मलिकपुरा, शादमान कॉलोनी, मोहल्ला अहमद नगर, मैन बाजार, पुरानी मंडी और बैन डिस्पोजल का भी दौरा किया। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी के अमला को फौरी तौर पर रुकावटों को दूर करने की हदायत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आमिर भट्ट की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पतोकी शहर भर में पानी की निकासी और सफाई सुथराई के हवाले से काम तेजी से जारी है। पतोकी में बारिश के बायस स्नूकर क्लब की छत गिर गई, जिससे 4 नौजवान जख्मी हो गए। छत गार्डर और बांसों से बनी हुई थी। वाकई में 4 नौजवान जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने मौका पर तिबी इमदाद फराहम की। जख्मियों में 14 साला अली रजा, 17 साला नासिर और 18 साला मुबीन और 25 साला यासिर शामिल हैं। गोजरा में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने पुलिस के हमरा छापे मारे। छापों के दौरान नाकिस ऑयल बनाने वाले 2 यूनिट पकड़े गए। गैर कानूनी यूनिट से 2865 लीटर मौजर सेहत ऑयल बरामद कर लिया गया। छापे खुफिया इतलात पर 179 गाफ बे और 158 गाफ बे में मारे गए। नाकिस ऑयल की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला सामान और मशीनरी जब्त कर लिया गया। जानवरों की 5 मन आलाइशें भी तल्फ कर दी गई। मुजरिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। गोजरा में मोटरवे M4 पर तेज रफ्तार कार कंटेनर से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक शख्स जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। लाश और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मोटरवे M4 पर तेज रफ्तार कार कंटेनर से टकरा गई। हादसे में कार सवार एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। हादसे का शिकार अफराद मरी से वापस लिया जा रहे थे। हादसा का ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। लाश और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں احتجاج کے دوران بس ٹرمینل پر حملہ آور ملزمان نے ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس افسر سے سرکاری اسلحہ، گولیاں اور موبائل فون چھین لیا۔ پولیس کے مطابق سہراب گوٹ تھانے میں تعینات پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر تراب شاہ سپر ہائی وے بس ٹرمینل میں ڈیوٹی پر تعینات تھے کہ احتجاج کرنے والے ملزمان نے دیگر املاک کی طرح سہراب گوٹ بس ٹرمینل پر حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق اس دوران پولیس نے ملزمان پر لاٹھی چارج کیا اور بگتڑ اور ہاتھا پائی کے دوران ملزمان نے ASI تراب شاہ کا سرکاری 9mm پستول اور 600 گولیاں اور وہاں موجود سب مشین گن کی 750 گولیاں اور موبائل فون چھین لیا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق حملہ آوروں نے پولیس افسر کے چھینے ہوئے ہتھیار سے بھی فائرنگ کی۔ ذرائع کے مطابق ملزمان نے موٹر وے M9 سپر ہائی وے اور سروس روڈ پر کاروں، موٹر سائیکلوں اور دیگر گاڑیوں میں سوار اور پیدل افراد سے بھی لوٹ مار کی۔ اس سلسلے میں مقدمات درج کر لیے گئے اور DSP سہراب گوٹ سہیل فیض کے مطابق اسلحہ چھیننے والے ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے، جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں ابھی جاری ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا کلر سیدہ میں پاور شو کے دوران ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق انتقال کرنے والے شخص کی شناخت راجہ حسن اختر کے نام سے ہوئی، جنہیں نون لیگ کے جلسے کے دوران دل کا دورہ پڑا تھا۔ ریسکیو ذرائع کا بتانا ہے کہ راجہ حسن اختر کو نون لیگ کے مرکزی اسٹیج سے ہی اسپتال منتقل کیا گیا تھا، تاہم وہ جان کی بازی ہار گئے۔ کراچی میں او لیولز کا طالب علم ڈکیتی کی واردات میں ملوث نکلا۔ پولیس کے مطابق کراچی کا رہائشی او لیول کا طالب علم ڈکیتی کی واردات میں پایا گیا ہے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ اطلاع ملنے پر ڈیفنس فیز 2 میں پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا، جس کے نتیجے میں کوریئر کمپنی کے ملازم کو لوٹنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ گرفتار ملزمان کے پاس سے 85,000 روپے نقدی رقم اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس میں تشدد سے ہلاک 9 سالہ گھریلو ملازم کامران کے قتل کے کیس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ CCPO لاہور بلال کمیانہ کے مطابق بچے کے قتل کے مرکزی ملزم ابو الحسن کو بہاولپور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم مقتول بچے کی 13 سالہ بہن نبیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ ملزم کے قبضہ سے مقتول بچے کی بہن کو بھی بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ بلال کمیانہ کے مطابق ملزم عامل ہے اور اس نے مغل پورہ میں آستانہ بھی بنا رکھا تھا، جبکہ متاثرہ بچوں کا والد عرفان ملزم کا مرید ہے۔ ملزم نے عرفان کے 2 بیٹوں کو اپنے والد کے پاس ملازم رکھوایا اور شادی کے لیے لڑکی کے دونوں بھائیوں کو اپنے والد کے گھر سے بلا لیا۔ گرفتار ملزم ابو الحسن نے پولیس کو دیے گئے بیان میں بتایا ہے کہ کامران نے میری الماری سے پیسے چرائے، اس لیے اس پر تشدد کیا اور دونوں بچوں کی حالت خراب ہونے پر مرید رکشہ ڈرائیور کے ذریعے والد کے گھر بھیجا، جبکہ بچوں کی حالت غیر ہونے پر والدین دونوں بچوں کو اسپتال لے گئے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ مرنے والے بچے کی بہن نبیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بچوں کے والد نے عید کے بعد شادی کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ دوسری جانب SP حمزہ امان کا کہنا ہے کہ ملزم آئس کا نشہ کرتا ہے اور منشیات کے مقدمات میں بھی ریکارڈ یافتہ ملزم ہے۔ ملزم نے نشے میں دونوں بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے ملزم کے 2 ساتھی رکشہ ڈرائیور اور احمد اور نوید کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات ابھی جاری ہے۔ لاہور میں کئی افراد نے مسلم لیگ نون کے دفتر پر دھاوا بول دیا اور توڑ پھوڑ کر دی۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار نذیر چوہان نے واقعے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 8 سے 10 افراد نے ہمدرد چوک کے قریب دفتر کو نشانہ بنایا۔ واقعے میں 2 کارکن زخمی بھی ہوئے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے MPA خواجہ عمران نے حملے میں PTI کو ملوث قرار دیا۔ لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے 20 سالہ طالب علم لاپتہ ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ درج FIR کے مطابق الحافظ ٹاؤن مرغزار کالونی کی 20 سالہ لائبہ خان کو بائی نے صبح جیل روڈ پر یونیورسٹی کے گیٹ پر اتارا، جس کے بعد یونیورسٹی کے اندر چلی گئی تھی۔ تاہم جب بائی 11:30 بجے لینے گیا لیکن وہ باہر نہ آئی۔ اس کا موبائل فون بھی بند ملا۔ تاہم شام تک انتظار کے بعد پولیس کو اطلاع کی تو مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق طالبہ کی بازیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں، جلد بازیاب کروا لیا جائے گا۔ بکھر کے علاقے دریا خان میں قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا۔
ذرائع کے مطابق گاڑی ایک کار سے ٹکرا گئی تھی اور ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ قاسم سوری سمیت گاڑی میں سوار تمام افراد محفوظ رہے۔ قاسم سوری پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP 90 میں انتخابی جلسے سے خطاب کرنے جا رہے تھے جب حادثہ پیش آیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آج کلر سیدہ میں پاور شو کیا، جہاں مریم نواز نے جلسے سے خطاب کیا۔ جلسہ گاہ کے باہر ٹرک میں اصلی شیر بھی موجود تھا جو حاضرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ جلسہ گاہ آنے والے لیگی کارکنوں نے شیر کی ساتھ تصویریں بھی بنوائی۔ وائلڈ لائف کا عملہ جلسہ گاہ کے باہر اصلی شیر لائے جانے سے لا علم نکلا۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف رضوانہ عزیز کہتی ہیں کہ جلسے میں شیر کی نمائش نہیں کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز آئے۔ اللہ حافظ۔